یہ جنگ نہیں ہے, یہ کالونیلزم نہیں ہے. اس طرح ڈیل کرتے ہو اور پھر بولتے ہو انٹرنل ایشو ہے. کون تھے وہ لوگ جو معصوم لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر رہے؟ وہ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو یا ڈکلیئر کرو کہ دیر از اے مارشل لا ان پاکستان. نو اینی کانسٹیٹیوشن, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, آپ کے ادارے صرف اور صرف یہ عمارتیں بنی ہوئی ہے. 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں سپریم کورٹ ہے, 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں قومی اسمبلی ہے. آئے جواب دے, اپنے فورسز کے کرتوتوں کو آن کرے. کیا آپ کے فورسز معصوم جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں؟ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیوں سپریم کورٹ نہیں جاتے ہو. سپریم کورٹ سب سے پہلے اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو تحفظ دے. یہ تحریک جو یہاں کھڑی ہے چاروں طرف سے ہمیں معاشرے میں رکھا گیا ہے. ہر عورت کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہاں فیملیز ایسی ہیں جن کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں. یہ چیز کبھی میڈیا میں نہیں آئے گی. اس چیز کو کون بات کرے گا؟ اس پر صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے پاکستان میں, صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے, صرف وسائل کی لوٹنے کی بات ہوتی ہے. جینوئن ایشوز پر آج تک کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے ہمارا اگلا لائمل کیا ہے. ہمارا اگلا لائمل اس اسٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ساتھ پورا بلوچستان کھڑا ہے. اب جو ہے نا آپ کی جبری گمشدگیوں سے پکڑ دکڑ سے ہم لوگ رکنے والے نہیں ہیں. ایک پوری قوم ہے جس کو آپ نسل کشی کر رہے ہو. ایک پوری قوم ہے جس کو صرف شناخت کی بنا پر آپ مارتے جا رہے ہو اور بدلے میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہم خاموشی سے ماریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی تاریخ سے ناواقف ہو, پڑھی نہیں ہے کبھی تاریخ. صرف ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہے, اس ڈنڈے کے نام پر جو ہے نا ہمیں مار سکتے ہو. پتہ نہیں ہے کیا کہ ڈنڈے کے بدلے پر ڈنڈا بھی اٹھ سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے کپڑے بل کے پھٹے ہوئے ہیں, لیکن ان کے جذبے, ان کا شعور آپ کے پاکستان میں موجود کسی بھی ایجوکیٹڈ طبقے سے سب سے زیادہ اوپر ہے. اس کا مقابلہ آپ کبھی کر بھی نہیں سکتے ہو. اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان ان لوگوں کو, جبری گمشدہ افراد کو ہمارے مطالبات پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے اینڈ انفورس ڈس اپیئرنس کے بل کو لے کر آئے, اس کو قبول کروائے. اس 48 دن کے دوران 40 سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے. 40 سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ قانون کو نافذ کرے. آج صرف 63 سے 38 سے زیادہ افراد جبری طور پر گمشدہ کیے گئے. ان کو مارا جا رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے. اس پر ضروری ہے کہ ہم وہاں جائیں؟ یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ ہمارے پاس آئیں؟ ہم آئے تو ہیں, یہاں بیٹھے تو ہیں 48 دنوں سے. اور کہاں آئے ہم؟ آپ کے لوگ ہمیں یہاں سے موو کرنے نہیں دے رہے. آپ کے لوگوں نے چاروں طرف سے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. تھینک یو. اس سے پہلے جتنے بھی کمیٹیز بنے ہیں بہت زیادہ کمیٹیز بنے, تو ابھی جو کمیٹی بننے جائے گی کوئی اس سے کوئی ڈفرینٹ بنے گی؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کون سی کمیٹی بننے والی ہے. کوئی ڈفرینٹ کمیٹی نہیں بننے والی ہے. سب سے پہلے یہ انفورس ڈس اپیئرنس کو ختم کرے. وہ لوگ جو لوگ پکڑ رہے ہیں یہ لوگ نا, ان کو سب سے پہلے رہا کرے. اس کے بعد کمیٹی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. اگر کوئی کون سی کمیٹی ہے, کوئی آیا ہے ہمارے پاس کہ کوئی کمیٹی بنی گئی ہے؟ آپ تیار ہیں ویسے کہ میم آپ کمیٹی بنانے؟ ہم اسٹارٹ دن سے نیگوسیشنز کے لیے تیار ہے. کون ہے جو ہمارے پاس آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا ہے. تھینک یو. ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے تمام جو عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے اسٹیٹ وائلنس کے ڈائریکٹ وکٹمز ہیں جو یہاں آئے ہیں, بیٹھے ہیں, آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے پیاروں کو سالوں سے اپنے قید خانوں میں ڈالا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ ان کو اپنی عدالتوں میں پیش کرے. یہ حق چاہتے ہیں آپ سے کہ اپنی عدالتوں کو عزت دے, اپنے قانون کو عزت دے, یا تو پھر آپ ڈکلیئر کر دے کہ پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ کا قانون آپ نے نافذ کیا ہے وہ نافذ ہے ہی نہیں. صاف صاف کہتی ہوں, اس میڈیا کو جائے دیکھے تونسا شریف میں آپ کی ریاستی فورسز کیا جبر ڈال رہے ہیں. وہ لوگ جو پیسفلی آپ کے الیکشن سیزن میں ہر جگہ پہ آپ لوگوں نے پروٹیسٹ آرگنائز کیے ہیں, وہ پروٹیسٹ اقتدار کے لیے پروٹیسٹ ہے, وہ جلسے اس اقتدار کے لیے. اور ایک طرف بلوچ اپنی زندگی جینے کا حق آپ سے مانگ رہا ہے, آپ ان لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا اختیار نہیں دیتے ہیں. وہ لوگ جو اس مظاہروں میں شریک ہو رہے ہیں, 35 کے قریب, آج کے دن 35 کے قریب کارکنان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے. یہ کیا جنگی جرائم نہیں ہے پاکستان کے جو بلوچستان پر کر رہا ہے؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ جو ہے نا ریاستی دہشت گردی کا کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ تمام واضح ثبوت ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم ہر دن ریاست کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. اگر ریاست تشدد کے ساتھ ہمیں ڈیل کرے گی, ہم اور زیادہ متحمل طریقے سے بیٹھیں گے. ہماری جاری چوتھی نسل ہے جو ہم یہ سب برداشت کر رہے ہیں. آج آپ سب لوگ کیمرہ لے کر کھڑے ہوئے, ہم نے خاموشی سے ان سب کو دیکھا ہے.
किसी कैमरे ने इस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन हमने बर्दाश्त किया है वो चीज जिसको रियासती जबर कहते हैं। रियासती वायलेंस की वजह से हमारे बच्चे बूढ़े कोई भी महफूज नहीं है। वो लोग जो इन औरतों के साथ सॉलिडेरिटी के लिए आज इकट्ठे हुए थे, आपने उन लोगों को भी गुमशुदा कर दिया है। वो फहरिस्त बढ़ती जा रही है, वो फहरिस्त जो आपने क्रिएट की है। यहाँ 48 डे से हम लोग रियासत से मुतालबा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भाई आओ हमारे मुतालबात के साथ डिबेट करो, लॉजिक के साथ डिबेट करो, अपनी अदालतों में इन लोगों को पेश करो। और इनका रवैया ये है कि और फहरिस्त बढ़ा दी है, फहरिस्त बढ़ती जा रही है, लोगों को गुमशुदा करते जा रहे हैं। इस बात पर डिबेट की जाए। अगर सैनिटेशन चार्जेस से आप हमें उठाना चाहते हैं तो मैं आप सबको पैगाम देना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान को ओवरऑल आपने गद्दारी का लक़ब बहुत पहले दे दिया था, बहुत पहले दे दिया था। इन गद्दारी के लक़ाब से जो है ना आप हमें पीछे नहीं हटा सकते हैं। और हम यहाँ बैठे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमें किसी ने रुजू नहीं किया। इस 48 डेज के दौरान जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पीसफुल एक स्ट्रगल है, उसको क्रश करने के लिए जो रियासत कर रही है, वो सबसे बड़ा सबूत है। उस पर आप लिखें, वही काफी है। ये सर्विलेंस है, यहाँ बैठे हुए हर औरत को सर्विलेंस में अंडर रखा गया है। उनके घरों में छापे मार रहे हैं, उनको घरों में हिरासा किया जा रहा है। और यहाँ बैठा हुआ हर शख्स इस वक्त स्टेट थ्रेट का शिकार है। ये मार्च अगर यहाँ से खत्म हुआ तो यहाँ इससे जुड़े हुए मुंसलिक तमाम लोग स्टेट वायलेंस के उस पे निशाने पे, और इन सबको स्टेट अबडक्ट कर सकती है और मार भी सकती है। ये मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ कि कल को अगर इस मार्च से जुड़े हुए किसी भी शख्स की जिबरी गुमशुदगी की खबर चलती है तो एज अ साफ़ी, एज अ रिस्पॉन्सिबल साफ़ी आपको ये चीज मीडिया में लानी चाहिए। 260 तलबा जिन पर FIR दर्ज हुए, उन सब की जिंदगी खतरे में है। वो सब कंटिन्यूसली थ्रेट किए जा रहे हैं, वो सब कंटिन्यूसली प्रोफाइलिंग के निशाने में है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद के वो वॉलंटियर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या वो साफ़ी जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सबको ऑन द कैमरा थ्रेट किया गया है, ऑन द कैमरा। बलोच को छोड़े, बलोच जो जीनोसाइड करते हैं, डिबेट करते हैं, ये जीनोसाइड है। आप बलोच को छोड़े, जो बलोच की हमदर्दी कर रहा है, आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये हम बात करते हैं जिस बात को आज तक किसी ने समझा। फर्क हमारी मुसलसल जद्दोजहद है। हम यहाँ पे बैठकर हर दिन रियासती जबर को एक्सपोज करेंगे। यहाँ बैठे हुए बलूचिस्तान में जारी जो जबर है उसको हर दिन बताएंगे। हम उन सब की आवाज़ है, सिंधी मिसिंग पर्सनस की आवाज़ है, पश्तून मिसिंग पर्सनस की आवाज़ है, हम उन सब की आवाज़ है। अगर रियासत हर दिन हमें मार कर तकती नहीं है ना, तो हर दिन इस सर्दी में भी हम बैठकर उसको दिखाएंगे कि हमारा अज़म भी मजबूत है, अवामी ताकत भी सबसे बड़ी ताकत है। और स्टेट्स कुछ इंस्टीट्यूशन से नहीं बनते, स्टेट की सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो अवाम है।